اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یا بنیا بیٹا، اب حضرت لقمان کی نصیحت پھر جاری ہو گئی. انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، سچ یہ ہے کہ وہ ہو خواہ ایک رائی کے دانے کے برابر. مراد کیا ہے؟ تمہارا کوئی عمل. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر چھوٹا ہو. یعنی اس وقت جو سب سے بڑا پیمانہ تھا وہ رائی کا دانہ تھا. اب ہمارا علم جو ہے بڑھتے بڑھتے پھر ایٹم پر گیا، پھر الیکٹران پر گیا، پوزیٹران پر گیا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے ہم نے دیکھنے ہیں. لیکن اس وقت کا محاورہ کیا ہے؟ رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ایک پیمانہ ہے. تو اگر وہ ہو، یعنی تمہارا کوئی عمل اتنا چھوٹا جیسے رائی کا دانہ، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ کسی چٹان میں ہو، کسی غار میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین خبردار ہے. لطیف کا دوسرا ترجمہ لطف و کرم کرنے والا، مہربان. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اگرچہ وہ ہر چیز سے خبردار ہے. پکڑتا اس لیے نہیں کہ وہ مہربان ہے، ورنہ خبر اس کو ساری ہے. میری ہر کرتوت اسے معلوم ہے، میری خلوت و جلوت سب اسے معلوم ہے، میں دل میں کیا کیا بغض اور کینہ لیے ہوئے وہ بھی معلوم ہے، دین کے ساتھ مجھے کتنی محبت ہے وہ بھی معلوم ہے، کتنی نفرت ہے وہ بھی معلوم ہے، میں اللہ کے ساتھ کتنا لائل ہوں وہ بھی معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا وفادار ہوں وہ بھی اس کو معلوم ہے. لیکن وہ سزا نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ لطف و کرم والا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور پھر جو بیتے تم پر اس پر صبر کر. نہی عن المنکر، آپ کریں، ایک ہے واز، آپ واز کہیں گے تو آپ کی پذیرائی ہوگی، لیکن نہی عن المنکر میں واضح کر چکا ہوں کہ جا کر کسی کو کہنا ایکسپریس ورڈ میں کہ یہ جو حرکت کر رہے یہ غلط ہے، چھوڑ دو، یہ ہے نہی عن المنکر. آپ کسی سے چھوٹی بات کہیں، کسی نوجوان کو جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو، آپ جا کر اسے کہیں کہ بیٹا والدین کے ساتھ یوں نہ پیش آیا کرو، کہے گا تسی کون ہو مولوی صاحب؟ تو واصبر علی ما اصابک، پھر جو بیتے اس پر صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. ولا تصعر خدک للناس، اب یہ کیا ہے؟ یعنی تو وہ تو حکمت کی موٹی باتیں ہو گئی، اب فنشنگ ٹچز ہیں شخصیت کی، دانائی کی. ولا تصعر خدک للناس، خد کہتے ہیں گال کو، اپنے گال لوگوں کے لیے نہ پھلا. یہ ایک تکبر کا جسچر ہے. یعنی کچھ لوگ آپ دیکھیں گے وہ آپ سے یوں ملتے ہیں، ہوا بھری ہوئی، گالوں کو پھلایا ہوا. ولا تصعر خدک للناس، اپنے گال لوگوں کے لیے نہ پھلا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. اس سے بھی باریک ٹچ، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. گریسفل گیٹ جو ہے، پروقار چال، کہ انسان بھاگ بھی نہ رہا ہو اور مریل چال بھی نہ چل رہا ہو، ایک درمیانی چال. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ اونچی اونچی بولیں گے تو شاید ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ امپریسو ہوگی. نو، اگر بڑا مجمع ہے تو پھر منمن کرنا جو ہے یہ زیادتی ہے، اور پاس آپ کے آدمی بیٹھا ہوا ہے اور آپ چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے. تو اپنی
چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز، ان پلیزنٹ آواز وہ گدھے کی آواز ہے. حالانکہ وہ بہت اونچی ہے لیکن ان پلیزنٹ ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سروس پر لگایا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. یہ سورج کس کا خادم ہے؟ میرا اور آپ کا. چاند کس کا خادم ہے؟ میرا اور آپ کا. تارے کس کے خادم؟ میرے اور آپ کے. ہوائیں کس کی خادم؟ میرے اور آپ کی. بارشیں کس کی خادم؟ میرے اور آپ کی. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، اور پوری کر رکھی ہے اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی، چھپی ہوئی ظاہری بھی. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، لیکن لوگوں میں سے کتنے ہی ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر سوچے بوجھے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشنی دکھانے والی کتاب کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ جو تین کیٹیگریز آئی ہیں، پہلی جو ہے اس میں انسان کا مادی علم، جو انسان آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر اور ذہن میں پروسیس کر کے حاصل کرتا ہے. اس کے بعد ہدایت کی بات، وہ حکمت کی بات جیسے پہلے آیا ہے، اور پھر تیسری وحی کی بنیاد پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو پیچھے چلیں گے اس کے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، ان سے پوچھو کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا انہیں جہنم کے عذاب کی طرف. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی محسن، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا. وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے. ومن کفر، اور جو کوئی کفر کو اختیار کرے، فلا یحزنک کفرہ، تو اے نبی آپ کو اس کا کفر خام خواہ پریشان نہ کرے. الینا مرجعہم، ہمارے ہی حضور ان سب کا لوٹ کے آنا ہے. فننبئہم بما عملوا، تو ہم جتلائیں گے انہیں ان کی کرتوتیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. نمتعہم قلیلا، ہم فائدہ اٹھانے دیں گے انہیں تھوڑا. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں گھیر لائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ آیت پھر آ گئی. یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. قل الحمدللہ، تو کہو پھر ساری تعریف بھی اللہ ہی کی ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی الغنی، انڈیپینڈنٹ، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، کسی کا محتاج نہیں، بے پرواہ ہے. الحمید، تعریف کیا گیا ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے قلم بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے ساتھ مزید 7 سمندر بھی ہوں. ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. میں عرض کر چکا ہوں سورہ کہف کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے فیصلے، کہ صبح جب سے آپ سو کر اٹھے ہیں اور آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ غور کریں کہ ایک چین آف ایونٹس ہے جو ان لائن ہوئی تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ کوئی ایک لنک مس کر دیتا تو ہم یہاں نہ ہوتے. یعنی شاید ہزاروں کی فگر جو ہے ہم میں سے ایک ایک کے لیے ہو جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ.
وہ سارے کام سیدھے ہوئے اللہ کے حکم سے ہوئے نا. یہ کائنات حادثہ نہیں ہے، آپ سے آپ نہیں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. تو اتنے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ایسے اور سمندر بھی ہوں اور سارے درخت کلمے بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، تمہارا بنانا اے انسانوں اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اٹھانا اللہ کے لیے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سروس پہ لگایا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب کے سب گردش کر رہے ہیں ایک وقت مقرر تک. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، بڑی زبردست آیتوں میں سے ہے یہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے. حق جو ہے یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو باطل کے ریفرنس سے. حق و باطل، حقیقی اور غیر حقیقی، ریئل اینڈ ان ریئل، جینوئن اینڈ ان جینوئن، رائٹ فل اینڈ ان لافل. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ذات برحق ہے، وہی حقیقی وجود ہے، باقی اس کے مقابلے میں کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. وہی حق پر ہے، باقی سب باطل ہے. اسی کا فیصلہ برحق ہے، باقی سب کچھ باطل ہے. تو ذالک بان اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے بھی یہ پکارتے ہیں الباطل، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ نا حق ہے. اللہ تعالیٰ برحق ہے اور باقی سب کچھ نا حق ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند و برتر اور سب سے بڑا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر کوئی موج سائبانوں کی طرح. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اطاعت کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، جب وہ ان کو بچا لاتا ہے خشکی پر. فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر غدار اور ناشکر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کسی کام نہ آئے گا. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کا کچھ فائدہ نہیں کر سکے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تمہیں کہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. آخری آیت کمال کی آیت، اللہ تعالیٰ کی علم. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. کیسے آئے گی، کب آئے گی، یہ دونوں اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. قیامت آنی ہے، کیسے آنی ہے؟ کوئی دھماکہ ہونا ہے، کوئی زلزلہ آنا ہے، we don't know. کب آنی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں. بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. یہ کلمہ حصر ہے، ان اللہ عندہ علم، اللہ ہی کے پاس ہے. وہ عربی کی کتابوں میں مثال ہے جو اس کی، زید عالم ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اور بھی، بکر بھی عالم ہو سکتا ہے، زید بکر، یہ عربی کی عام مثالیں ہیں. زید عالم ہے، بکر بھی عالم ہو سکتا ہے. لیکن اگر کہا جائے زید ہی عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ نو ادر دین زید
اذ عالم. تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کسی اور کو نہیں. اس کے بعد دو کلام خبریہ ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اس میں کہیں کوئی اشارہ ملتا ہے کوئی اور بارش نہیں برسا سکتا؟ اگر G5 بارشیں برسانے لگے تو اس میں گنجائش موجود ہے. دجالی فتنے کی جو حدیث ہیں ان میں ملتا ہے نا کہ جو دجال کو مانے گا اس کے کھیت پہ بارش برسے گی، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کا کھیت خشک رہے گا. اب معلوم ہو رہا ہے کہ شاید وہ حدیث جو ہیں وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی نظر آئیں گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ پیٹوں میں ہے. ماں کے پیٹوں میں جو ہے، رحم کہتے ہیں نا یوٹرس کو، ماں کا وہ حصہ ماں کے پیٹ کا جس میں بچہ ہوتا ہے اس کو انگریزی میں یوٹرس کہتے ہیں اور اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں. رحموں میں جو ہے اسے بھی جانتا ہے. اس میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی اگر آج ہمیں پیشاب کا ٹیسٹ کرا کے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بچے کا سیکس معلوم ہو جاتا ہے، تو بھی بورن بچے کا، تو یہاں اس کی نفی تو نہیں ہے. یہ رہتا بات ہے کہ یہ تو پتہ چل جائے گا کہ میل ہے بچہ یا فیمیل ہے، بچہ تندرست ہے یا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ پیدا ہونے والا بچہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، شقی اور سعید، یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا. خوش اخلاق ہوگا یا بد اخلاق ہوگا، یہ بھی کبھی پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے، ماؤں کے پیٹوں میں، اسے بھی جانتا ہے. اب اس کے بعد جو دو ہوں گے یہ پھر غیر اللہ کے علم کی نفی ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. امریکہ میں ایک نوجوان نو مسلم سے ملاقات ہوئی تو ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ علم میں آیا کہ اس کی کچھ مسلمان لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی، اور مسلمان انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے تھے. تو وہ پوچھتا تھا، ایک دفعہ اس نے پوچھا ایک مسلمان دوست سے کہ یار یہ تم کیا کہتے ہو گاڈ ولنگ انشاءاللہ. تو اس نے ایکسپلین کیا کہ اس کا مطلب ہے گاڈ ولنگ، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ڈسپائٹ آور آل پلاننگز کچھ نہیں ہوگا. تو نے کہا اچھا. اس سے اٹھ کر وہ اپنے کرسچن دوست کے پاس گیا جس کا باپ اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور وہاں گفتگو کی، اور اگلے دن کی کوئی اپوائنٹمنٹ انہوں نے رکھی کہ کل ہم یہ کام کریں گے. راتوں رات اس کا انتقال ہو گیا، کرسچن دوست کے باپ کا جو اس کا پارٹنر تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جب گائیڈ کرنا ہوتا تو یوں گائیڈنس ہوتی ہے، تو فوراً کلک ہوا کہ او یس مسلمان ٹھیک کہتے ہیں، گاڈ ولنگ. اللہ نے توفیق دے دی، مسلمان ہو گیا. تو ما تدری نفسن، نو ون نوز ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا. اور وما تدری نفسن بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. اس میں بڑے دلچسپ واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. عام ہمارے پرانے بوڑھے ہیں، اگر وہ کہیں بیٹی کے گھر ہوں نا، وہ بیمار پڑ جائیں تو وہ طوفان مچا دیتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے کے گھر پہنچا دو، جلدی پہنچا دو. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر مر گیا تو ساری دنیا میں بدنامی ہوگی، کہ میرے بیٹے کی بدنامی ہوگی. یعنی خواہ بیٹے نے کبھی ان کو پوچھا ہی نہ ہو، لیکن بیٹے کی عزت جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کو بڑی عزیز ہوتی ہے کہ بیٹوں کی بدنامی نہ ہو کہ میرے پتر تک پہنچا دے، پتر تک پہنچا دے. میں اسی طرح ہسپتال میں مرنا، یہ ہمارے بزرگوں کے لیے بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ ہسپتال فلانا مر گیا. یعنی سمجھتے تھے کہ بے یار و مددگار مر گیا. اس میں بھی سمجھتے تھے کہ بیٹوں کی بڑی بےعزتی ہے. تو ہسپتال میں جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے اور ان کو اندازہ ہو کہ بس اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، تو وہ ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود تقاضا کرتے تھے کہ بس میں نے کر لے جاؤ، بس میں نے کر لے جاؤ، بس میں نے کر لے جاؤ. اب بیٹے کب تک رجسٹ کریں گے؟ آفٹر بوڑھے ماں باپ کی بات مانتے ہوئے ان کو گھر لے آتے تھے. گھر آ کے پھر اچانک ان کی طبیعت پھر خراب ہو جاتی تھی اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بچے پھر ان کو اٹھا کے ہسپتال لے کے جاتے تھے.
اور اگر ان کی موت ہسپتال میں لکھی ہے تو آتی وہیں پر تھی. اور بڑے بڑے دلچسپ واقعات اخبار میں پڑھا کہ آن بورڈ ایک پیسنجر کو ہوائی جہاز پہ سوار ہونے کے بعد ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اسی وقت ایک ڈاکٹر کو کال کیا گیا, ڈاکٹر آیا ایئرپورٹ پر اور پھر اس نے باقاعدہ ہوائی جہاز میں جا کے چیک کیا, فرسٹ ایڈ دی, تو اس نے کہا کہ نہیں بس اب سٹیبل ہو گیا ہے تو اب ہی کین ٹریول. اور وہ سیڑھیاں نیچے اترا ہوائی جہاز سے, آخری سیڑھی پر اس ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پر وہ اللہ کے پاس چلا گیا. تو نو ون نوز بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ وہ کہاں مرے گا. پیپلز کالونی میں جہاں ہماری رہائش تھی, طویل عرصہ گزرا, تو ہمارے پڑوسی وہ لکھنؤ سے تعلق تھا, اردو سپیکنگ تھے. تو جب وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے تو وہ ہماری جو پڑوسن تھی بزرگ خاتون, وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر, شاید ایک آدھ بیٹی بھی ساتھ تھی, تو پرانے اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے لکھنؤ گئیں. تو وہیں پر ایک بچی پسند آ گئی اور اس کو بیاہ کے لے آئے. یہاں آ گئے, اس کے بعد پھر اس کی بہن کا انتقال ہوا جو کہ بالکل ہمارے ساتھ ساتھ گھر تھے. تو وہ ٹیلی فون کر رہی ہے اپنی بہن کو اور تعزیت کر رہی ہے کہ بیٹا ہم آئیں گے, گھبرانا نہیں, اکیلی نہیں ہو تم, آپ اکیلی نہیں ہیں, لکھنؤ میں تو تم کہتے ہی نہیں, آپ اکیلی نہیں ہیں, ہم آئیں گے. یہ سب آواز ہمارے یہاں آ رہی ہے. اور ایک دن صبح سویرے, ابھی موٹر وے نہیں بنا تھا, تو ویزا لینے کے لیے یہ پوری فیملی جو ہے وہ گئی کار پہ بیٹھ کے, اور بھکی یہ شیخوپورہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ خاتون جو تھی وہاں فوت ہو گئی شیخوپورہ میں ہسپتال میں جا کے, یا موقع پر ہی شاید فوت ہو گئی. اور سوائے ایک بچی کے جو بے ہوش نہیں ہوئی تھی, اس نے پتہ دیا, ہمارا پتہ بتایا, پولیس نے آ کر ہمیں اطلاع دی, پھر میں نے ڈیڈ باڈی ریسیو کی, باقی سب تو فیملی ان کے اسپتال میں تھی. تو پھر باقی ان کے عزیز و اقارب بھی آ گئے تو دفن کیا ان کو. اس کے بعد جب صحت یاب ہو گئے تو پھر ویزا لے کر وہ انڈیا گئے, اور وہی جس بہن کا شوہر فوت ہوا تھا اسی کو بیاہ کے لے کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے بڑے کام ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا کہ کیا ہو رہا ہے, کس نے کہاں مرنا ہے, اور جس سے تعزیت کر رہی ہے اسی نے اس کی سوکن بننا ہے آگے. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو وما تدری نفس, کوئی نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ وہ کس سرزمین پہ مرے گا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين